حذیفہ یہاں سے تو اب آپ ملاقاتیں تو ویسے کروا نہیں رہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ڈی چوک دوبارہ آنے کی بھی آوازیں ہم سن رہے ہیں، تو آپ ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ کروا دیجئے جی۔ اچھا، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں شفیع آپ کے ساتھ ہی۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی ہے، بالکل کلیئرٹی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے، بٹ جو آپ کے انٹرنل پرابلمز ہیں وہ اختلافات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹی کا بھی جو اعلان ہوا اس میں بھی کافی سارے اعتراضات سامنے آئے، پھر آپ کے سینئر کچھ پرانے رہنما ہیں وہ لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ جب تک آپ ان آرڈر جو آپ کے یکجہتی نہیں لائیں گے، جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، تو پھر آپ اپنے بڑے کاز کو کس طرح سے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی۔ جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری انٹرنل پولیٹکس پہ بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، باقی جماعتیں دیکھ لیں، وہ ہماری انٹرنل پولیٹکس پہ بھی تجزیے کرتے ہیں، اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، اور یہ جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، گروپنگ نہیں، بھی اندرونی ہوتی ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ میڈیا پہ آ کے کھلے عام بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو obviously پھر وہ ڈسکشن بنتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بالکل ڈفرینسز ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ بالکل ڈیفرنسز پہ، انٹرنل ڈیفرنسز پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے پارٹی کے اندر کے جو ڈیفرنسز ہے اس پہ بات کرے۔ جو پولیٹیکل کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، تو عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ احکامات دیے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو پرانی تھی اس کو ڈیزالو کریں اور نئی پولیٹیکل پارٹی کو قائم کریں۔ تو اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے 23 رکنی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں بیشتر لوگوں کی ریپلیسمنٹ بھی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، جو بیرون ملک ہمارے دوست تھے، وہ ایک ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے آپ ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس جب میں آپ کافی پاکستان سے سینئر باہر لوگ ہوں بھی، بیرسٹر ظفر علی جیسے نام بھی اس میں نہیں ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو علی محمد صاحب ہیں وہ کافی آپ کے سینئر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس الیکشن پہ، اور وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کوئی این جی او نہیں ہوتی، آپ پیار محبت سے چلاتے ہیں، جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اس طرح سے نہیں۔ دیکھیں، بالکل کچھ ناموں کو ریپلیس کیا گیا ہے، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہو گئے ہیں، علی امین صاحب کا نام ریپلیس کیا گیا، کیونکہ ہاں جی، اپوزیشن لیڈر ان کو جو ایک ٹائٹل تھا، جو عہدہ ان کے پاس تھا، وہ ان سے چلا گیا ہے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ان کو ریپلیس کیا، شبلی فراز صاحب کو علامہ ناصر صاحب نے ریپلیس کیا ہے، علی امین صاحب کو سہیل آفریدی صاحب نے ریپلیس کیا ہے۔ تو یہ چینجز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ آپ کے پارٹی کا پارلیمانی انٹرنل لیڈر معاملہ ہیں ہے۔ کہ ظفر علی صاحب، آپ نے ان کو بھی شامل نہیں کیا؟ دیکھیں، اس کا بہتر جواب تو آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب دے وہ تو سکتے یہی ہیں، کہہ رہے ہیں کیونکہ کہ اختیار ان کا تھا، ان کو اختیار دیا گیا تھا۔ وہ بہتر جواب دے سکے گی کیوں انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو شامل نہیں کیا۔ لیکن باقی جو ریپلیسمنٹس ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ پارٹی کا ایک انٹرنل ایشو ہے۔ یہ بہتر جواب آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب دے سکتے ہیں اس بارے میں۔ شفیع، فیض حمید کی سزا کو بھی آپ کی جماعت کیسے دیکھتی ہے؟ ادارے نے خود احتسابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سزا سنائی ہے، وفاقی وزراء تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے اوپر جو الزام ہے وہ عمران خان پر بھی سیدھی چارج شیٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم تو خان صاحب تھے۔ آپ لوگ اس سزا کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس پہ پارٹی بڑی کلیئر ہے، بڑا کلیئر سٹانس سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے بھی اختیار کیا، اور ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ ایک ادارے کے جنرل تھے، ادارے نے اس کو گرفتار کیا، ادارے نے ہی 15 مہینے کی کارروائی کی، ادارے ہی نے کورٹ مارشل کیا، اور ادارے ہی نے سزا سنا دی، احتساب ہوا، اور یہ دائرہ اختیار آگے نہیں بڑھا، یا دائرہ اختیار پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑھا، یا عمران خان صاحب کو شامل کیا گیا، تو ہم اس پہ رسپونڈ کریں گے۔ لیکن جہاں تک ابھی تک کی بات ہے تو وہ ادارے کی کارروائی ہے، تو ہماری تو اس پہ سے یہی ہے کہ یہ ہولی سولی ادارے کی کارروائی ہے، یہ ان کی ڈومین ہے، ان کی ڈومین ہے، ٹھیک ہے۔ شفیع، ایک اور چیز کہ آپ کی تحریک انصاف کے کئی جو پرانے رہنما ہیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ موجودہ قیادت پر بہت زیادہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی نہیں ہے، سیاسی راستے نہیں سمجھتے۔ سابق مرکزی رہنما جو ہیں عمران اسماعیل، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی قیادت کو نااہل تک کہہ دیا، اور کہا ہے کہ جی آپ کے رویے کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی پرانے رہنماؤں سے مشورہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، کون یہ بات کر رہے ہیں؟ پرانے رہنماؤں سے آپ کی کیا مراد ہے؟
جتنے بھی پرانے کافی سارے فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل، یہ جو اب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت کی جائے، سیاسی لوگ ہی سیاسی حل نکال سکتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ مذاکرات سے ہی حل نکالا جا سکتا ہے. بڑا سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوتا ہے. اور ہم پشتون جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ تو جرگہ سسٹم میں قتل معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہماری روایات بھی ہے، اور ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میری بلیو بھی ہے کہ مذاکرات سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں. لیکن جن اشخاص کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ 2 دن کی جیل گزار کے پریس کانفرنس کر کے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے یہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو مشکل حالات میں چھوڑا تھا. ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، یا کوئی ان کے پاس نہ عہدہ ہے، نہ کوئی مینڈیٹ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے. بالکل ٹھیک. آپ موجودہ نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں اور ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، لیکن بار بار جب وفاق پر چڑھائی کی باتیں کی جاتی ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے نہ اسلام آباد رہے گا نہ وزیر اعظم ہاؤس، تو آپ ایک جمہوری اور پولیٹیکل جماعت ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ سختی ہیں، آپ کو کارنرڈ کر دیا گیا ہوا ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کے جملے عوامی سطح پر کہنا لوگوں کو اکسانے کے مترادف نہیں ہے؟ پھر آپ ایک جواز دے رہے ہیں اس موجودہ حکومت کو کہ پھر وہ اس طرح کا کوئی ریئیکشن دے. دیکھیے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں. یہ سوال آپ کا وفاقی حکومت سے بنتا ہے. یہ سوال آپ کا اداروں سے بنتا ہے. وفاقی حکومت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس طریقے سے 9 اپریل سے لے کے آج تک پاکستان پولیٹیکل تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے، اس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اداروں کی سہولت کاری سے آپ ان پہ سوال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے لیڈر ان کو تو ہم نے بلایا ہے آج، وہ کمٹ کر کے، اور وہ آئے نہیں ہیں، which is very unprofessional from their side. جی سوری، میں نے کہا ہم نے بالکل حکومت کے نمائندے کو بھی بلایا تھا اور انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ بھی کی، اور وہ نہیں آئے، which is very unprofessional from their side. ان سے بھی ہم سوال یہ پوچھتے ہیں. یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم بٹ میں آپ سے بھی کہ پھر اس طرح کے بیانات جب ہو کہ کفن ہم باندھ کر آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو پھر آپ وہ جواز دے دیتے ہیں کہ پھر قانونی آپ جنگ لڑیں نا. جی لیٹ می کمپلیٹ. ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. مطلب جمہوری انداز میں آپ احتجاج ضرور کریں، پرامن طریقے سے احتجاج کریں، آپ کا رائٹ ہے. حق ہے تو ہم پرامن احتجاج، ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں. ہم جب اسلام آباد آتے ہیں، جو ہمارا اسلام آباد ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. جب ہم ڈی چوک آتے ہیں یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں پرامن طریقے سے، تو ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں، ہمارے اوپر شیل پھینکے جاتے ہیں، کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں، خندقیں کھودی جاتی ہیں، ربڑ بلٹس مارے جاتے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو جس کا کارکن اپنے لیڈر پہ جان نچھاور کرتے ہیں. اور 26 نومبر کو جب ہم نے 14 شہید وہاں پہ دیے، تو یہ سارے سوال آپ کے وفاقی حکومت سے اور اداروں سے بنتے ہیں کہ آپ یہاں پہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں. کیا ایسا غیر آئینی غیر قانونی کام ہو گیا جو آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں؟ جو سچویشن ہے، دونوں پارٹیوں کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں فریق جب ایسی کی تیسی والی باتیں کریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو پھر اس سچویشن کا حل کیا ہے؟ آئی مین لیکن جب سہیل آفریدی صاحب ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ جب اڈیالہ آتے ہیں اور وہاں سے میسج آتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ایسی کی تیسی، یہ تو بینڈیٹ ہمارا ہے. ہمیں کوئی خیرات میں یہ حکومت نہیں ملی. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. ہم ان کی طرح بیساکھیوں کے ذریعے تو نہیں آئے. ہم یہاں پہ کوئی فارم 47 کے ذریعے تو نہیں آئے. ہمارے پاس تو اوریجنل مینڈیٹ ہے لوگوں کا. یہ تو 65% ووٹ ہمیں پڑا، مینڈیٹ ہمارا ہے، اور حکومت یہ کر رہے ہیں غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ جو براجمان ہیں، جو انہوں نے ایک نیکسس بنا لیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل بھی. 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کر کے یہ بالکل جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ فرما بردار جو بچے بنی ہوئے ہیں، وہاں سے جو چیز آتی ہے، جو ڈرافٹ آتا ہے، یہ من ان قبول کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پورا پاکستان دیکھ لے، یہ تماشا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کی پوری قوم عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. وہی امید کی آخری کرن ہے. اور جب ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو جب ملاقات ہوتی ہے تو پورا پاکستان اڈیالہ کی طرف دیکھتا ہے. اڈیالہ اس وقت پاکستانی سیاست وہ تو حکومت نے ابھی کہہ دی ہے، جو کہ بالکل قانونی حق ہے ان کی ملاقات.